ایک رہ گیا۔ دیکھیں جی چائنا والا معاملہ ہے، یہ کوئی ایک نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارے ہاں ڈینگی وائرس آپ کو بھول گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتنے وائرس ہیں، کتنی بیماریاں ہیں جو پھیلتی رہتی ہیں، اور یہ بیماریاں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جو مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں پھیلیں گی کہ جو پہلے کبھی ان کا وجود ہی نہیں تھا، یعنی باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا، یعنی ان کے جو پہلے اسلاف گزرے ہیں ان کے اندر یہ بیماریاں تھی نہیں۔ والاوجاع التی، اس میں دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، فشا فیہم الطاعون، ویسے تو وہ حدیث اگر اس کا ایگزیکٹ نمبر تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، غالباً 20-40 نمبر ہے، یہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ 5 باتیں کیا ہے؟ 5 جرائم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں یہ 5 جرائم آ جائیں یا ان میں سے کوئی جرم آ جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس میں یہ جو بیماریاں اور فشا فیہم الطاعون، اس میں طاعون پھیل جاتا ہے، اور اس میں ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جن کا آپ نے کبھی نام نہیں بھی سنا اور کبھی وہ پہلے تھیں نہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھیں۔ تو وہ نئی نئی بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی ہے وہ آپ نے بتائی ہے کہ یظہر الفحشاء، کہ ان میں اس طرح کی بے حیائی پھوٹ پڑے اور اس طرح سے بے حیائی عام ہو جائے، حتی یعلنوا بہا، کہ وہ علانیہ فحاشی کے مرتکب ہوں، علانیہ بے حیائی کے مرتکب ہوں، تو ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں لے آئے گا اور ایسے ایسے وبائیں پھیل اٹھیں گی۔ فشا فیہم الطاعون، طاعون پھیل جائے گا۔ طاعون بھی گویا بنیادی طور پر تو ایک وبا کا استعارہ اور ایک لا علاج وبا، یعنی اس دور میں یہی تھا کہ طاعون پھیل جاتا اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو ایک لا علاج وبا کا استعارہ ہے۔ اور پھر والاوجاع التی، اور پھر اس میں بے شمار بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ بلکہ میں نیٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ 400 اور پتہ نہیں کتنے قسم کے کرونا وائرس کی 400 سے زیادہ قسمیں۔ اب اللہ جانے باقی رہتی دنیا میں یہ کتنے 100 قسمیں اور آ جانی ہیں، تو کون کون سی بیماریاں اور کیا کچھ ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس کی جو ظاہری وجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور انذار فرمایا وہ یہ کہ جس قوم میں بے حیائی آتی ہے اس قوم میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی وبائیں پھیلاتا رہتا ہے۔ اور جب کہ اس طرح کی جتنی بھی وبائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، شدت ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عذاب ہے یا یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس میں صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زلزلے کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو زلزلے کے جواب میں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جب لوگوں کے اندر فحاشی ہو جائے، عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، لوگ شرابیں پینے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہونے لگے، تو غار اللہ تعالیٰ عز و جل فی سمائہ، تو اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے اس کو غیرت آ جاتی ہے، اور جب اس کو غیرت آتی ہے تو وہ زمین کو حکم دیتا ہے تزلزلی بہم، ان کے اوپر تھوڑا سا ہل، تو زمین ہلتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اس کے جواب میں صحابی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اعذاب لہم، کیا یہ ان کے اوپر عذاب آتا ہے؟ یعنی جب زلزلہ آ گیا تو یہ عذاب ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کافروں کے لیے عذاب ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے موعظۃ و رحمۃ للمؤمنین، کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، اہل ایمان کے لیے یہ نصیحت ہے، رحمت ہے اور واپسی کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رجوع کریں دین کی طرف۔ لہٰذا واقعہ وہی ہوتا ہے، کسی کے لیے عذاب ہوتا ہے، کسی کے لیے نصیحت اور رحمت ہوتا ہے۔ جو واپس آ گیا اللہ کے دین کی طرف، جس کی کوئی مصیبت آئی رجوع الی اللہ کا باعث بنی، یہ تو اس کے لیے رحمت ہے، اور جو ہلاکت و بربادی اور تباہی کا باعث بنی تو اس کے لیے عذاب ہے۔ لہٰذا یہ ریلیٹیو ہے، کسی کے لیے کیسے اور کسی کے لیے کیسے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جی